بہت فخر سے ہمارے فارمرز کہتے ہیں کہ ہماری گائے تو دودھ دے رہی تھی اور دودھ دیتے دیتے سو گئی۔ اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو ڈرائی پیریڈ نہیں دے رہے اور اس کو جو ریسٹنگ ٹائم چاہیے تھا کاونگ سے پہلے وہ اس کو نہیں ملا، تو آپ اپنے جانور کا اور اپنے دودھ کا دونوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گبن جانور پریگنینسی کیئر کے اوپر، اس کے ڈرائی پیریڈ کے اوپر، اس کو سنبھالنے کے اوپر، اس کی خوراک کے اوپر یہ کتنا ضروری ہے اور کیا بہت بڑی غلطیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں ایز اے نیو فارم۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم جی۔ آج کا ٹاپک جیسے میں نے آپ کو بتایا پریگنینسی کیئر کے اوپر ہے۔ اس ٹاپک کو آج کور کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ساون کے بادلوں کے مہینے میں فریش کاونگ سٹارٹ ہو جاتی ہے سیزن کی، اور ہمارے نئے فارمرز جو کہ جانور تیار کر رہے ہوتے ہیں یا خرید رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ انفارمیشن بہت کام آنے والی۔ جانور کا اگر آپ کے پاس ایک لیکٹیٹنگ جانور ہے اور وہ پریگننٹ بھی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ سونے سے 60 دن پہلے، یعنی کہ ایک گائے کی گیسٹیٹنگ پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 9 مہینے ہوتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد 10ویں مہینے میں گائے کسی بھی ٹائم سو سکتی ہے، اور ایک بھینس 10 مہینے کی گیسٹیشن پیریڈ کے بعد 11ویں مہینے میں کسی بھی ٹائم کاونگ کر سکتی ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک دودھ دینے والا جانور، اس کو 60 دن پہلے آپ نے ایسا کیا کرنا ہے جس سے آنے والے پورے سوئے کے لیے وہ بہتر دودھ دے سکے اور آپ کو اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکے۔ پہلے آخری 60 دنوں کا پروٹوکول سمجھاتا ہوں آپ کو۔ 60 دنوں کے اندر آپ نے کاونگ سے 60 دن پہلے جانور کو ڈرائی کر دینا۔ ڈرائی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ جانور کا ونڈا کم کر دینا، دودھ کی چوائی کے اندر وقفہ دینا، اور سائنسی اعتبار سے آج کل آپ کو ایزیلی ویٹ سٹورز کے اوپر ڈرائی ٹیوبز ملتی ہیں جو کہ انٹرا میمری ٹیوبز جانور کے تھنوں میں ڈال دی جاتی ہیں، جس سے جانور بٹوین 15 ڈیز ڈرائی ہو جاتا ہے۔ یہ پروٹوکول دینا کیوں ضروری ہے اور جانور کے اڈر کو ریسٹ دینا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز، پورے لیکٹیشن کے اندر جانور کے اڈر کے اندر ٹیشو ٹون اپ، کسی بھی طرح کی میمری گلینڈز کو ڈیمیج یا جو اس کی نیوٹریشنل ایگزاسشن ہے اس کو کور کرنے کے آپ نے اڈر کو ریسٹ دینا ہوگا، جس کے اندر ان 60 دنوں میں اڈر ملکنگ چھوڑنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ریپیئر کر۔ اس کے بعد آپ نے اس وجہ سے ریسٹ دینا ہوتا ہے کہ جانور کی پورے لیکٹیشن کے اندر جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اس کے اندر ہوتی ہیں، جو اس کا باڈی سکور ڈراپ ہوتا ہے، اس باڈی سکور کو پورا کرنے اور اس نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے آپ جانور کو ایک اچھی متوازن بہتر خوراک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور ان 60 دنوں میں آنے والی پورے سال کی تیاری کرتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز جو کہ آئی ایم شیور 100% فارمرز کو نہیں پتہ ہوتی، ان 60 دنوں کے ریسٹ میں جانور کے اڈر کے اندر ایسی اینٹی باڈیز بننا ہوتی ہیں جو کہ جانور کی کاونگ کے بعد اس کی بولی کے اندر شامل ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو وہ پہلی خوراک جس نے اس کو امیون کرنا ہے لائف لانگ ڈیزیز سے اور مختلف طرح کی انفیکشن سے، اگر وہ اینٹی باڈیز اس کی بولی کے اندر نہیں موجود ہوں گی تو بچہ ولنریبل ہوگا ہر طرح کی ڈیزیز اور بیماریوں سے۔ اس کے علاوہ جانور کی بچے کے ساتھ اگر آپ نے اس کو 60 دن کا وقفہ نہیں دیا تو جو بچہ وہ دے گا وہ بھی کمزور ہوگا اور جانور خود بھی کمزور ہوگا۔ زیادہ تر جب جانور کا دودھ نئے سوئے میں 15 سے 25% تک کم ہو جاتا ہے تو فارمر کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے جبکہ وہ خوراک اور کیئر پراپر کر رہا ہے۔
غلطی یہی ہوتی ہے جو جانور کو پریگنینسی کے اندر نہ سنبھال پانا. کچھ لوگ پرانے چونے ٹوٹکوں کے مطابق جانور کو آخری ڈرائی پیریڈ کے اندر اضافی ایسی خوراک دیتے ہیں جس کا اس کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. میں نے آپ سے ذکر کیا جانور کا بچہ. جس ٹائم پر آپ کے جانور کو پراپر ڈرائی پیریڈ نہیں ملتا, اس کو پراپر ڈائٹ نہیں ملتی, اور آپ اس کی ملکنگ کر رہے ہیں, تو جو بچہ وہ دے گا اس کے اندر موٹیلٹی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ماں اور بچے دونوں کے لیے آخری 60 دن ڈیری کے اندر انتہائی بھی اچھے. جانور کو آخری 60 دن ڈرائی نہ چھوڑنے کا نقصان فارمر کو اس وقت ہوتا ہے جس ٹائم پہ جانور فریش کاونگ کر جاتا ہے. سب سے پہلی چیز اس کے دودھ کا نقصان, جو اگلے سوئے میں چاہے جتنے بھی اچھے جینیٹکس کا جانور ہے 25% تک جانور اپنا دودھ کم کر جائے. وجہ اس کو پراپر ڈرائی پیریڈ میں ریسٹ نہ ملے. آج کل کیونکہ کاونگ کا سیزن عام ہے تو ہر فارم کے اوپر ایک بہت کامن مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں جیر, جانور میں جیر پھنس گئی, اس نے جیر پوری نہیں پھینکی, پھر اس کے بعد اس کو میٹرائٹس ہوتا ہے, اس کے ٹریٹمنٹ آپ کرواتے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے. ہر اس جانور کے اندر جیر رکتی ہے وہ جانور ویک ہوتا ہے. جس جانور کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, جس جانور کے اندر اس کی پریگنینسی کے اندر اس کی خوراک پوری نہیں ہوتی. عموماً دیہاتوں کے اندر پریگننٹ جانور جو کہ ڈرائی ہو جاتا ہے, جو پروڈکشن سے نکل جاتا ہے, اس کی خوراک, اس کا ونڈا, اس کی ہر چیز روک دی جاتی ہے کیونکہ وہ ان کے لیے نان پروڈکٹیو ہے. جبکہ اس وقت جانور کو سب سے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جس وقت وہ پریگننٹ. جانور بچے کمزور دیتا ہے, کئی دفعہ مرے ہوئے بچے دیتے ہیں, کئی دفعہ ڈیورنگ پریگنینسی جانور کو مختلف طرح کے پرابلمس بن جاتے ہیں, پیٹ کے اندر بچہ مر جاتا ہے. تمام وجوہات صرف ایک ایشو کو ایڈریس کرتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جانور کی پراپر ڈائٹ اور پراپر پریگنینسی کیئر نہیں پتہ ہوتی فارمر. اور اس کو پراپر پریگنینسی کیئر کی ڈیری کے اندر بہت بڑی سگنیفیکنس, کیونکہ اگر آپ کا جانور ہیلدی بریڈ پروڈیوس کرے گا اور ہیلدی بریڈ کرے گا تو وہی آپ کا فارم پروگریس کر رہا ہے. آپ اپنے فارم کے اوپر اپنے پریگننٹ اینیملز کو ٹائم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, مجھے کمنٹس میں بتائیے. ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کریں. شکریہ.